اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ وہ لوگ جو میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ دعا وظیفہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ آج جو میں ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی شادیوں میں رکاوٹ ہے، شادی نہیں ہو پا رہی۔ اس کائنات کے اندر موجود کوئی بھی انسان پریشان ہے، کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے، کسی مصیبت میں ہے، رنج میں ہے، غم میں ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، کسی بھی حال میں ہے۔ اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک کے سوا کوئی کسی کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اللہ پاک سے اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں کہ آپ صرف اور صرف اللہ پاک سے مانگیں۔ کسی نے کچھ نہیں آپ کو دینا، صرف اللہ ہی رب العزت سے مانگے۔ اس وقت تک مانگیں جب تک وہ آپ کو عطا نہیں کر دیتا۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ اللہ رب العزت سے کب تک مانگے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اللہ سے تب تک مانگے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ اللہ پاک سے مانگتے رہیے، تب تک مانگتے رہیے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ دعائیں مانگتے رہیے۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ شادی کے حوالے سے ہے۔ اگر شادی میں رکاوٹ ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے، شادی کے لیے حالات نہیں بن رہے، اسباب نہیں بن رہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو رشتوں میں رکاوٹ ہے، یا رشتے والے دیکھ جاتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں دیتے، یا کچھ عرصے کے بعد انکار کر دیتے ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ کو جو میں عمل بتاؤں گی انشاءاللہ وہ آپ کریں۔ اللہ رب العزت نے اگر چاہا تو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل فرما دیں گے۔ جن لوگوں کے لیے رشتوں کے حوالے سے مسئلہ ہے، ان لوگوں کے لیے یہ عمل ہے، بلکہ ہر کوئی یہ عمل کر سکتا ہے اپنی جائز حاجت پوری کرنے کے لیے۔ یہ 4 چیزیں آپ نے کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے نفل نماز ادا کرنی ہے۔ ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اللہ سے مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ لازمی ادا کریں۔ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 2 رکعت نوافل جو ہیں وہ حاجت کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ یہ پہلا عمل صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت ہوا ہے کہ وہ جب بھی انہیں کوئی حاجت درپیش آتی تھی تو وہ 2 نوافل ادا کرتے تھے۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تیسرا عمل کیا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرنا کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ تو دعا سے پہلے جو ہے وہ آپ نے شروع اور آخر میں آپ نے درود پاک جو ہے وہ لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ جو ہے اس طرح سے دعا مانگیں گے کہ آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ درود پاک پڑھیں گے اب دعا مانگنے سے پہلے اور دعا کے آخر میں، تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حل فرما دیں گے، آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ آپ نے لازمی کرنی ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل جو ہیں وہ حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور دعا میں آپ نے اول اور آخر درود پاک جو ہے وہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل کر دیں گے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ سخت ناراض ہوتا ہے جب آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے۔ دعاؤں کے ذریعے اللہ پاک سے مانگے، مانگتے رہیں جب تک آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل نہ ہو جائیں۔ دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط
کیا ہیں، کچھ ارکان ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہیں جن کو فالو کرنا لازمی ہوتا ہے، ورنہ جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور کچھ جو ہے ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے ہماری جلدی قبول ہوئے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگیں، کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا جو ہے وہ ضرور قبول کروں گا۔ اللہ کے نزدیک جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ دعا سے معزز نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں، کون ہے مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ مسلسل طلوع فجر تک اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کے سوا تقدیر پر کوئی چیز نہیں کہ وہ بدل سکتی ہو، نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی، دعا ضرور فائدہ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دعا اس کے بارے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو کچھ نازل ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں بھی جو کچھ نہیں اترا، بس اللہ کے بندوں پر تم پر لازم ہے کہ تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو۔ تو یہ آپ نے کرنا کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کریں۔ آپ 2 رکعت نفل جو ہیں وہ لازمی حاجت کی ادا کریں۔ جب آپ اس نیت سے نوافل ادا کریں گے کہ آپ نے جو ہے کہ آپ کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، شادی کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں، تو آپ نے اس نیت سے 2 نوافل جو ہیں وہ حاجت کے ادا کرنی ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے آپ کی دعا اللہ پاک جو ہے وہ رد نہیں کریں گے، اور 3 یا 4 دن میں آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اچھی جگہ سے آپ کا رشتہ آ جائے گا۔ اور آپ نے دعا میں جلدی نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا قبول ہی نہیں فرما رہا، اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا قبول ہی نہیں فرما رہا۔ تو عرض کیا اے اللہ کے رسول جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہے گا میں نے دعا مانگی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا میری دعا قبول ہوئی ہوگی، پھر اس وقت نا امید ہو جاتا ہے تو وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے جو ہے وہ دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، پسند کی شادی کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہو رہی، تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کے لیے کوئی بہتری ہو، تو آپ نے دعا مانگتے ہوئے جلدی نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، جو آپ کے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے۔ جب ہم وظائف کر لیتے ہیں، بس وظائف کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ لازمی کرنی ہے، اور دعا میں آپ نے اول اور آخر میں درود پاک جو ہے وہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو لازمی قبول فرمائے گا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، اور سلامتی کے راستوں کی طرح ہماری رہنمائی فرما، اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے آ، اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ، اور ہمارے لیے ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں، ہمارے ازواج اور ہمارے بچوں میں برکت عطا فرما، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، اور ان کی تعریف کرنے والا، ان کو قبول کرنے والا بنا دے، اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔